على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خوف نہ کر دریا کا غم نہ کھا تلاتم کا، خوف نہ کر دریا کا غم نہ کھا تلاتم کا، نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دے سفینے میں. ڈوب سکتی نہیں وہ موت کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں وہ موت کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. زندگی یہ جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے، زندگی یہ جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان محترم، یہ عاشقوں کا امنڈا وسیلاب آج ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ سنی مسلمان مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. صرف اس کا نبی زندہ ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہے اور ہماری زندگی کا ثبوت دے رہا ہے کہ ایسی تجارتی بھی دھوپ میں عقائد ملت کی آواز پر پورے شہر اور پورے مذہبات کے لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. لہٰذا میں آپ سے دھیان دینا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا اسلام اور مسلمان کو دہشت گرد کے نام سے یاد کر رہی ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، مسلمان ہے اس کا دہشت گرد پھیلانے والا ہے. لیکن اگر تاریخ کا جائزہ دیا جائے تو اسلام نے دہشت گردی کو مٹایا ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا تو یہی ہندوستان کی سرزمین پر عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، رسدی کر دی جاتی تھی. عرب کی سرزمین پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جاپان چائنا کی سرزمین پہ لڑکیوں کے پیر میں جوتے کا لوہے کا جوتا ڈال دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو جمہوریت کا پیغام لے کر کے آیا، انسانیت کا درس لے کر کے آیا، انسانیت اسلام پیغام لے کر کے آیا، انسان کو جینے کا شعور دینے کے لیے آیا. آج اسی اسلام کو دنیا کہتی ہے کہ تن نظر مطلب ہے، مسلمان تن نظر ہے، دہشت گرد ہے. اسلام کے اندر سے بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کو منع کیا گیا ہے. وطن کی محبت کو اسلام ایمان کا درجہ قرار دیا گیا ہے. ایک دوسرے کی محبت پر مرنے کو آپ ایک زندگی کا شعور بتایا گیا ہے. لیکن آج اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میں یہ دھیان دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارے، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہے، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ سنی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ یہ دہشت کو مٹانے والی قوم ہے. اسی کے پیش نظر تمامی علماء مشائخ کو ایک منزل پہ آ کر اپنی اپنی خانقاہوں سے، اپنی اپنی درسگاہوں سے، اپنی اپنی مسجدوں سے سنیت کی خدمت کو انجام دے رہا ہے. لیکن ایک کلی میں چھوڑ کر اور انڈیا علماء و مشائخ بورڈ سے منسلک ہو کر خدمت کو انجام دے رہا ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ذہن میں یہ لانا ہے کہ ہم سنی ہیں تو ہم سننے سے نہ رہے بلکہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور تمام عوام کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے تمام علماء اور ائمہ مساجد کی تائید کریں اور ان کا بھرپور تعاون کریں اور اس بورڈ کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں. سوچنے کی بات ہے کہ حضرت قائد ملت محمد صاحب قبلہ کی آواز پر آپ اس تبدیلی دھوپ میں آئے. یہ آپ کی عشق کا جذبہ ہے، اسے کہ رسول کی آپ کی دل میں عشق ہے تو رسول کے غلاموں سے بھی لوگوں کی محبت ہوگی. لہٰذا میں جوانی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں سنیت کو فروغ دیں. اپنے خصوص میں حکومت ہند سے بھی یہ کہوں گا کہ آج سنی کا لبادہ اڑ کر، سنیت کے لباس سے ملبوس ہو کر آج ہماری جو بزرگوں کی جائیداد ہے، بزرگوں کی موقوفت دولت ہے، اس پہ یہ وہابی پورا قبضہ جما رہے ہیں. لہٰذا پہلے مجھے پوچھا جائے کہ اے درگاہوں میں رہنے والے، اے محبوب اللہ کی درگاہ میں عبادت کرنے والے، اے حضرت مہاجر جب رکھتے کے آستانے کو قبضہ کرنے والے، بتاؤ کیا تم جائز کوٹی کو جائز قرار دیتے ہو؟ کیا نیاز فاتحہ تمہارے جائز ہے؟ کیا تم پورا فاتحہ کی تفسیر کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر تم وہابی کے زمرے میں شامل ہوتے ہو. اور یہ بڑا جو ہے سنی کی ہے، تم نے غصہ کیا ہے اور غصہ والا انداز پر تم جائیداد حاصل کر رہے ہو. لہٰذا میں حکومت ہند کو بھی
جب شیعہ وقت میں ایک بھی غیر شیعہ نہیں ہے تو سنی وقت میں ایک بھی سنی کے علاوہ غیر سنی پروگرام کو جانے گا. کیا سنی کو میں کسی چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں،